तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies. آپ لوگوں کو بھی ٹائٹل سن کے یہ پتہ چل جائے گا فنی کلپس بائی انجینئر محمد علی مرزا، یا ان کی جو فنی کلپس ہیں اس کا ایک سیریز ہے وہ ہے، چل کے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون سی فنی چیز ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لیکن چلیں گے دیکھیں گے۔ سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے فٹافٹ، تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور، اسی طرح ہی ہوتا ہے نا۔ رمضان میں نمازی اور چاند نکلتا ہے تو اللہ کے فضل سے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے، سیدھے جو ہے وہ بازاروں میں اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مطلب کسی کا سامان اٹھوانے کے لیے، اسی لیے جاتے ہیں نا۔ تو وہ شیطان دیکھ لیں صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنے دیتا، تو وہ کہتا ہے بس یہ ختم۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بلی اگر کسی برتن سے دودھ پی لے تو کیا باقی دودھ پاک رہے گا؟ کیا ہم اسے پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں، بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ اس طرح جو گھریلو جتنے پالتو جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا تھوک بھی پاک ہے۔ پیشاب پاک تو نہیں میں کہتا، لیکن پیشاب ناپاک نہیں ہے ان کا۔ جیسے گائے ہے، بھینس ہے، ان کا گوبر، اور اس کے اوپر میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، وہ اللہ نے انسانوں کو یعنی ایک آسانی دی ہے۔ صرف فقہ حنفی والوں نے اسے ناپاک ڈکلیئر کیا، باقی کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے تو پھر پاک ہی ہوا؟ پاک کا لفظ بولیں گے تو کہیں گے پیو پاک ہے تے وہ تو پتہ نہیں میں کیڑی بڑی شے ماں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا نا۔ جزاک اللہ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز پاک ہو تو وہ آپ اس کو پی بھی لیں گے، پھکی بھی لے لیں۔ ان سے ہی پوچھیں ان کے نزدیک ان کا بلغم پاک ہے یا ناپاک؟ پاک ہے، فقہ حنفی کے نزدیک بھی ہے، تو ان کو چٹو اے پھکی بھی نال میں دیتی جے۔ تو کسی چیز کے مطلب پاک ہونے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کہ اس کو کھانا پینا بھی شروع کر دیا جائے۔ تھوک بھی پاک ہے لیکن یہ اتنی چٹو تو انو اگر کوئی کہے نا اے پاک ہے تے پیو تو تھوک چٹو اینٹی وینم۔ تو یہاں پہ بھی یہ مدینہ شریف میں صرف چھڑا مدینہ شریف مرنے میں کچھ نہیں ہونا، بلکہ آپ نیک بھی ہیں تب بھی کچھ نہیں ہونا جب تک فرقہ آپ کا وہ والا نہیں ہے۔ ہاں سر شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے کتاب لکھی فضائل اعمال، وہ بقیع غرقد میں دفن ہے، وہ مسجد نبی میں درس بھی دیتے تھے، اس زمانے میں صوفیوں کا دور تھا نا۔ تو آپ بریلویوں سے منوا لیں نا کہ شیخ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مانیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر یہ ہمیں کو کہتے ہیں بقیع غرقد میں دفن ہونے والا معاملہ نہیں مانیں گے۔ اور دوسری طرف الیاس قادری صاحب، یہ جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے جو مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں مدفن ہے۔ تو کیا دیوبندی ان کو اولیاء اللہ میں سے مان لیں گے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں مانیں گے۔ اچھا اس معاملے میں مجھے ایک لطیفہ چھوٹا سا اوریجنل یاد آ گیا۔ شروع میں الیاس قادری صاحب جب، یہ اوریجنل میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب جایا کرتے تھے نا مدینہ شریف تو وہ ہمیشہ گراؤنڈ فلور پہ کمرہ لیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں اس لیے فرسٹ فلور پہ نہیں چڑھوں گا کہ نبی الاسلام کی قبر نیچے ہو جائے گی اور میں اوپر، تو یہ گستاخی ہے۔ ان پہ ہوتا تو یہ مسجد نبی کی دوسری اور تیسری عمارت بھی نہ بننے دیتے، ڈبل سٹوری تو ہے نا کم از کم، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور۔ تو ایک دفعہ ایک بریلوی عالم ہی ایک کوئی آئے ہوئے تھے انڈیا سے، بڑے عالم، تو ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو الیاس قادری صاحب نے اپنا ایک کارندہ بھیجا کہ جی آپ نیچے تشریف لیں، ویسے تو آپ بڑے عالم ہیں، میں خود آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا، لیکن میں تو اوپر نہیں آؤں گا، گستاخی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے تم گستاخ کو ملنے گئے ہوئے ہو ہے، یہ ہے انجینئرنگ۔ وہ تو گستاخ ہے جو اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے پھر اوپر سے پھکی دی، مولوی دماغ تے مولوی نو مولوی بٹ دے نا، انہوں نے کیا قادری صاحب جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں نا، نبی علیہ السلام تو اس زمین سے بھی نیچے دفن ہے،
تو آپ کو تو اصولاً زمین پہ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ نے اصول یہ کھڑا کیا ہے. اور سر یہ کوئی نیچے اتنا دفن نہیں ہے, بہت نیچے. ابھی مسجد نبوی شریف جو آپ کو اوپر سے نظر آ رہی ہے نا, کم از کم 40-50 فٹ نیچے وہ پورے کا پورا سسٹم انہوں نے نیچے وہ بنایا ہوا ہے, جو تہخانہ ہے اس کا. قبر مبارک بھی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا, یہ بھی ایکسٹینڈڈ ہے. قبر مبارک اس سے بھی نیچے ہے. تو یہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا نہ بیوی. یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا, ان سے پوچھے بیوی کیسی ہونی چاہیے, کہتے ہیں نیک, شریف, پردہ دار. تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو. تو قرآن میں ہے نا, بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی, اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں. کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. دو انج ایسی پیڑیاں آتا ہوں نا, وہ بس ایک دوسرے میں نہیں چل سکتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں. بندہ کہتا ہے یار بڑی بری عورت ہے, یہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا اس کا خاوند. تو خاوند ماشاءاللہ اس نے برا ہوئے گا, نہیں یار صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں. 38 سال کا مطلب ہے آپ کے اس عیسوی اعتبار سے 36 سال بنتی عمر, 36 یا 37 سال. 36-37 سال کی عمر میں عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے تھے. میری عمر 41 ہونے والی ہے الحمدللہ. تو آپ انداز لگائیں, آپ ایسے عمر بن عبدالعزیز سے آپ کو فوراً ذہن میں آتا ہوگا چٹی داڑھی, چٹی پگڑی. اور نہ ایک کام ہمیشہ کالی داڑھی والے نہیں کیتے جے, چٹی والے نے کچھ نہیں کیتا, کام پایا ہی ہے انہوں نے. اللہ ماشاءاللہ صحابہ کرام کی اکثریت, یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں نا, نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر کتنی سال تھی؟ 13. داڑھی بھی نہیں تھی نکلی ہوئی, یہ تھوڑی سی نکلی ہوگی. اچھا, یہاں پہ جو لوگ اس طرح کے مذہبی طبقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا, ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ ٹارگٹ ضرور کریں, لیکن اس کے بعد آپ خود بھی مثالی مسلمان بنے نا. آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کتنا رونا رو رہے ہوتے ہیں, او نہیں جی مولوی ہیں جو ہو گئے, یہ ہو گئے. بالکل ہو گئے جی. آپ بھی اسلام پہ چل کے بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے مولویوں کو جس طرح میں ہوں. آپ بھی تسی وہی کچھ ہی کر رہے ہو تو سر نہ, پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. آپ کہیں گے جی یہ اسلام نہیں ہے, دیکھو میں پڑھا لکھا نوجوان ہوں, میں دین پہ چل رہا ہوں, یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے, میں دین پہ چل کے بتاتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے ریلیجن. نال ہی کھوتی مر جائے گی, مر دی نا کھوتی فوراً. یہ دیکھیں نا, یہ گستاخانہ فلم اور کارٹون آتے ہیں نا, تو آپ مسلمانوں کے نوجوانوں کو کہ بینک توڑ رہے ہو, کہیں گے بالکل جی غلامی رسول میں بینک توڑ دیا. حالانکہ نہیں توڑنا چاہیے. اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا مال, ہے نا. کیا آپ کھا لیا, آپ نے صدقہ کیسے کرتے, آپ ہی کھا دے رہے غلامی رسول میں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں غلامی رسول میں آپ داڑھی رکھ لیں, ختم. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائن ہے. دین بڑا مشکل ہے میرے بھائی. دین بہت آسان ہوتا اگر ایک دن چلنا ہوتا. اس پہ چلنے کے لیے روزانہ پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اڑنے میں. اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے, وہ وولٹیکس ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جہاز کو آگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور 10 سے 12% فیول بچ جاتا ہے. تو سر یہ چیلیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے, ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا. چلو جہاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا, تو جب جہاز بن گیا تھا 80 سال تک اتنا دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا. ایسا سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار اللہ نو تسی اینڈ تے ویکھ لیا, ہلکا جا اگے جڑا اینڈ جو ہے وہ بھی ویکھ لیندے, فیول بچ جاتا. اچھا, وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں, جنوں کا کمانڈر بھی ہے, اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی, سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہیں. تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا, وہ ہدہد تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے, جیسے مرغے کی ہوتی ہے, اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں, یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے, اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے.
اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا. بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی ان کو. تو حضرت سلمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی. وہ کہتا ہے کہ اے سلمان علیہ السلام میں آپ کے لیے. تو ساتھیو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی جس طرح مجھے بہت مزہ آیا ہے ویڈیو دیکھ کے. ایکچولی مجھے سیریس میں ایسے لگتا تھا کہ اس طرح کا ٹاپک کوئی ہنسی مذاق کے لیے تو نہیں ہوتا, اس میں تو بڑی سیریس ہی باتیں ہوں گی. کیونکہ مجھے ایک دو دفعہ ریکویسٹ آئی کہ فنی ویڈیوز پہ بھی آپ ریئیکشن دیں انجینئر بھائی کی, لیکن آئی تھاٹ کہ فنی کیسے, مطلب ہاؤ اتنے سیریس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے فنی یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. بٹ اب میں نے یہ دیکھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور جب یہ میرے سامنے آئی ہے تو سیریسلی آئی کانٹ کنٹرول مائی لاف. مطلب میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی کہ مذاق میں بھی اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 70% لوگوں کی دکانیں جو فیک لوگ تھے, جو فیک عالم بنے پھرتے تھے اور فیک جو باباز بنے پھرتے تھے, ان کی دکانیں تو بند ہو گئی ہیں. جو رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہیں, جو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. لیکن ساتھیوں ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا. ہمیں صرف نیکی کا راستہ چننا چاہیے, ہمیں صرف اچھے کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہمیں پوری طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ جس بات پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں خود کو بھی اطمینان رہے گا کہ ہم نے کسی کی لگی لگائی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا. دوسرا ہمیں یہ بھی اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں شیورٹی ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ساتھیوں, تو مجھے دیجیے گا اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.